السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 29 رمضان المبارک وہ دن ہے جب کائنات کے نظام نے انسانی آنکھ کو امید کا ایک نیا چاند دکھایا تھا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج ہی کے دن آپ کا دماغ ڈوپامین کے اس لیول پر ہوتا ہے جہاں آپ کی پورے مہینے کی محنت ایک عظیم سینس آف اچیومنٹ میں بدل جاتی ہے؟ میں ہوں محمد اکرم اور آپ کو اپنے چینل پس داستاں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا 29واں دن مبارک ہو۔ آج ہم اس منزل پر ہیں جہاں ہر دل چاند کی تلاش میں ہے اور ہر روح اپنے رب کے سامنے شکر گزار ہے۔ تاریخ اسلام میں 29 رمضان المبارک فیصلوں اور خوشیوں کا دن رہا ہے۔ تاریخ اسلام کا پہلا رمضان 29 رمضان 2 ہجری کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پہلی بار عید الفطر کے چاند کا انتظار کیا تھا۔ بدر کی فتح کے فوراً بعد یہ وہ دن تھا جب مسلمانوں نے پہلی بار فاسٹنگ کے ڈسپلن اور فتح کی خوشی ایک ساتھ محسوس کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن صدقہ فطر کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ ثبوت کے لیے حوالہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، الرحیق المختوم اور کتاب المغازی۔ یہ دن شکر کی بنیاد تھا۔ 29 رمضان المبارک کو دار الحکمہ یعنی دی ہاؤس آف وزڈم میں سال کی سب سے بڑی علمی محفل ہوتی تھی۔ اس دن دنیا بھر کے سائنسدان اور مفکرین کو ان کی سال بھر کی ریسرچ پر انعامات دیے جاتے تھے۔ ثبوت کے لیے حوالہ پیش ہے، تاریخ الحکمہ بائی الکفتی۔ مصر اس دن دنیا کا نالج کیپٹل بن جاتا تھا۔ سلطان اول کے دور میں 29 رمضان المبارک کو استنبول کی بلو مسجد کے مخصوص میناروں کا آخری کام چیک کیا گیا تھا تاکہ عید کی نماز سے پہلے مسجد مکمل ہو جائے۔ یہ دنیا کی پہلی مسجد تھی جس کے 6 مینار تھے، جو عثمانیہ عظمت کی علامت ہے۔ ثبوت کے لیے حوالہ پیش خدمت ہے، دا آٹومین آرکیٹیکچر بائی گڈ ون۔ عثمانیہ دور میں استنبول سے آنے والا مخصوص تحفوں کا قافلہ اکثر 29 رمضان المبارک تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچ جاتا تھا۔ اس قافلے میں غریبوں کے لیے سونا اور نیا کسوہ یعنی خانہ کعبہ کا غلاف ہوتا تھا۔ بحوالہ آٹومین مکہ بائی سریا فاروقی۔ سائنس کا ایک اور حیرت انگیز فیکٹ، 29 روزے تک آپ کا دماغ ریوارڈ پروسیسنگ کے پیک پر ہوتا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ جب کسی مشکل ٹاسک جیسے 30 دن کی فاسٹنگ کو مکمل کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ڈوپامین کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ یہ آپ کو پرائیڈ اور اچیومنٹ کا احساس دلاتا ہے، جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ثبوت کے لیے حوالہ پیش خدمت ہے، جرنل آف نیورو سائنس۔ اسے دا کمپلیشن آف ایفیکٹ بھی
کہا جاتا ہے۔ سلطان بیبرس نے 29 رمضان المبارک کو اپنی فوج کو مخصوص آرڈرز دیے تھے تاکہ عید کے دن بھی سرحدوں کی حفاظت سختی سے کی جائے۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ خوشی کے وقت بھی ذمہ داری یعنی رسپانسبلٹی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ثبوت کے لیے حوالہ پیش خدمت ہے ہسٹری آف مملوک سلطانز۔ ماڈرن سائنس بتاتی ہے کہ 29 رمضان المبارک تک آپ کا سرکیڈین ردم یعنی بایولوجیکل کلاک مکمل طور پر فاسٹنگ شیڈول کے مطابق ڈل چکا ہوتا ہے۔ اس سٹیج پر آپ کی نیند اور بھوک کا نظام اتنا ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جسم منیمم ریسورسز میں میکسیمم آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ ثبوت کے لیے حوالہ پیش خدمت ہے سلیپ میڈیسن ریویوز۔ یہ ریسیٹ آپ کو آنے والے پورے سال کے لیے انرجی دیتا ہے۔ تاریخ اسلام میں 29 رمضان المبارک کو الوداعی کلام پڑھے جاتے تھے۔ بغداد اور اسپین کے علماء اس دن رمضان کو الوداع کہنے کے لیے ایسی پراسرار شاعری کرتے تھے جو لوگوں کے دلوں کو رلا دیتی تھی۔ ریفرنس بائی دیوان الحمسہ۔ اسلامی گولڈن ایج کے سائنسدان 29 رمضان المبارک کو چاند کی پوزیشن کو پریڈکٹ کرنے کے لیے نئے میتھمیٹیکل ماڈلز بناتے تھے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ چاند کا نظر آنا صرف موسم نہیں بلکہ اینگولر سیپریشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بحوالہ کتاب الزیج۔ 29 رمضان المبارک ہمیں سکھاتا ہے کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر آج چاند نظر آ جائے تو یہ لیلۃ الجزاء یعنی انعام کی رات ہے۔ یہ دن ہماری پوری صدی کے لیے صبر کا پھل ہے۔ تو دوستو، الوداع رمضان 2 ہجری کی پہلی عید کی خوشی ہو یا ڈوپامین کا سائنٹیفک ریسیٹ، 29 رمضان المبارک ہمیں ایک بہتر اور مضبوط انسان بنا کر رخصت ہوتا ہے۔ آپ کو آج کے ان 10 واقعات میں سے سب سے زیادہ دلچسپ کون سا لگا؟ کومنٹ میں ضرور بتائیے۔ کل یا پرسوں انشاءاللہ ملتے ہیں عید الفطر کی اس داستان کے ساتھ جب مسرت یعنی ہیپینس کا ہر طرف راج ہوتا ہے۔ اللہ حافظ اور ایڈوانس عید مبارک۔